اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اور بے شک ہم نے پہلے ہی سے ابراہیم کو ان کی ہدایت عطا فرما دی تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے مخاطب مشرک لوگوں سے کہا، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی عبادت پر تم جمے بیٹھے ہو؟ وہ بولے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا۔ ابراہیم نے فرمایا، بے شک تم اور تمہارے وہ باپ دادا سب کھلی گمراہی میں رہے۔ وہ کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا آپ ہمارے پاس حق لے کر آئے ہیں یا آپ بازی گروں میں سے ہیں؟ فرمایا، یہ بات نہیں، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اور اے لوگوں، میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ اور اللہ کی قسم، میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر عمل میں لاؤں گا اس کے بعد کہ تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر ان کے بڑے کو، شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ واپس آ کر وہ بولے، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک جوان کو عیب کے ساتھ ان کا ذکر کرتے سنا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہ بولے کہ پھر اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ سب دیکھیں۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا؟ ابراہیم نے فرمایا، بلکہ ان کے اس بڑے بت نے یہ کام کیا، تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ تو انہوں نے رجوع کیا اپنے نفسوں کی طرف، پھر آپس میں کہنے لگے، اس میں شک نہیں کہ تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ شرمندگی سے سر کے بل اوندھے ہو گئے اور خجالت کے ساتھ بولے، اے ابراہیم، بے شک آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ بولا نہیں کرتے۔ ابراہیم نے فرمایا، پھر کیا اللہ کے سوا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع پہنچائیں اور نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے بتوں پر جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، تو کیا تم کچھ نہیں سمجھتے؟ وہ بولے، اسے جلا دو اور اپنے ان معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ ہم نے فرمایا، اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا۔ اور انہوں نے ابراہیم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم نے انہیں اور لوط کو نجات دی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت فرمائی، اور ہم نے انہیں اسحاق عطا فرمائے اور اسحاق پر زائد یعقوب، اور ہم نے سب کو نیکوکار بنایا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا۔ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی نیک کام کرنے کی اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی، اور وہ سب ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا، اور اس بستی سے انہیں نجات دی جس کے رہنے والے ناپاک کام کرتے تھے، بے شک وہ بدترین لوگ تھے، نافرمانی کرنے والے۔ اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ اور اے حبیب، یاد کیجئے نوح کو، جب اس سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو ہم نے بہت بڑی تکلیف سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی ان لوگوں پر جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور یاد کیجئے داؤد اور سلیمان کو، جس وقت وہ کھیتی کے بارے میں ایک جھگڑے کا فیصلہ کرتے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے، تو ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو پوری طرح سمجھا دیا، اور دونوں کو ہم نے فیصلے کی قوت اور علم عطا فرمایا۔ اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر فرما دیا کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی ان کے لیے مسخر کر دیے، اور ہم یہ سب کام کرنے والے تھے۔ اور ہم نے داؤد کو تمہارے لیے ایک خاص لباس بنانا سکھایا تاکہ تمہاری لڑائی میں وہ تمہیں بچائے، تو کیا تم ہمارا شکر بجا لاؤ گے؟ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی جو ان کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی، اور ہر چیز کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اور کچھ ایسے شیطان جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور سرکشی سے ہم ان کو روکنے والے تھے۔ اور ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے سخت تکلیف پہنچی
اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، پھر جو تکلیف انہیں تھی وہ ہم نے ان سے دور کر دی، اور ہم نے ان کے اہل و عیال انہیں عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی عطا فرمائے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر۔ اور یاد کیجیے اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اپنی خاص رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے ہیں۔ اور ذوالنون کو یاد کیجیے جب وہ راہ حق میں غضبناک ہو کر نکلے تو انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر ہرگز تنگی نہ کریں گے، پھر انہوں نے تاریکیوں میں ندا کی کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ تو ہم نے ان کی فریاد سن لی اور انہیں غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ اور زکریا کو یاد کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور سب وارثوں سے تو بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی التجا قبول فرمائی اور انہیں یحییٰ عطا فرمائے، اور ہم نے ان کے لیے ان کی بانجھ بیوی کو درست کر دیا، بے شک وہ سب جلدی کرتے تھے نیک کاموں میں، اور ہماری رحمت کی امید اور جلال کا خوف رکھتے ہوئے ہم سے دعائیں مانگتے تھے، اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ اور یاد کیجیے اس پاک مریم کو جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہانوں کے لیے اپنی قدرت کا نشان بنا دیا۔ بے شک یہ تمہاری ملت ایک ہی ملت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو میری عبادت کرو۔ اور بے دینوں نے اختلاف کر کے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں، تو جو بھی ایمان کی حالت میں نیک کام کرے تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور ہم اس کے لیے اس کے کام لکھ رہے ہیں۔ اور ممکن نہیں اس بستی کے لیے جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ اس کے رہنے والے توبہ کے لیے دنیا میں لوٹ کر آئیں، یہ ناممکن ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے اترتے ہوئے آئیں گے کہ اس وقت توبہ نفع نہ دے گی، اور نزدیک آ جائے گا سچا وعدہ، تو اس وقت کافروں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم اس سے غفلت میں رہے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ بے شک تم اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہیں، تم سب اس میں پہنچنے والے ہو۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے، اور سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے اس میں چیخ و پکار ہوگی، اور وہ اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی کا وعدہ پہلے ہو چکا، وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اور وہ اس کی ہلکی سی بھی آواز نہ سنیں گے، اور جو لذت وہ چاہیں گے ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے، کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے مسودات کے طویل کاغذات کو لپیٹنے کی طرح، جیسے پہلے ہم نے آفرینش کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، ہم پر یہ وعدہ ہے، ہم اسے ضرور پورا کرنے والے ہیں۔ اور بے شک نصیحت کا ذکر کرنے کے بعد ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ یقیناً زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ بے شک اس قرآن میں عبادت کرنے والوں کے لیے اصل مقصود تک پہنچانے والی باتیں ہیں، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے محبوب مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے۔ فرما دیجئے میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود اللہ ہے، تو کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو آپ فرما دیں میں نے تمہیں خبردار کر دیا برابری پر، اور میں نہیں جانتا کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا وہ نزدیک ہے یا دور، بے شک وہ اللہ جانتا ہے بلند آواز کی باتوں کو، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور میں نہیں جانتا کہ اس ڈھیل میں شاید تمہاری آزمائش ہو، اور ایک وقت معین تک تمہیں فائدہ پہنچانا مقصود ہو۔ اللہ کے رسول نے عرض کی اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور اے کافروں، ہمارا رب رحمان ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔